إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، نہایت مہربان ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، چنانچہ تم بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے۔ یقیناً تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ پالی ہے۔ لہذا تم ان کی باتوں میں نہ آؤ جو جھٹلا رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت شخص ہے، تانے دینے کا عادی ہے، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا، بد عمل ہے، بد مزاج ہے، اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، عن قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ قلم کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس سے پہلی والی آیت تھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کی عقل نہیں ہے۔ آواز آ رہی ہے کسی نہیں آ رہی؟ نہیں آتی آواز نہیں پڑا۔ ہلانا پڑا روز تو آیت تھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ان کی عقل گئی، پاگل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند جواب دیے کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں۔ ان میں سے ایک جواب یہ دیا کہ آپ کا کردار اور آپ کے اخلاق اعلیٰ درجے کے، اور اتنے اعلیٰ درجے کے ہیں کہ وہاں کوئی انسان پہنچ بھی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ اخلاق تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے برائی کی تو ہم اس کی برابر برائی کر لیں، اور ایک یہ ہے کہ کسی نے برائی کی اس کو معاف کر دیا، آگے کا کوئی معاملہ نہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی تو نہ صرف یہ کہ ہم اس کو معاف کریں بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بھلائی والا سلوک کریں۔ یہ کہتے ہیں اخلاق عظیم، اس سے اوپر کوئی اخلاق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ والے ہیں، اخلاق عظیم، اخلاق حسن، اخلاق کریم اور اخلاق عظیم، تین کیٹیگری ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اخلاق دیے گئے تھے وہ اخلاق عظیم تھے۔ کیا آپ نہ صرف یہ کہ اپنے پریشان کرنے والوں کو معاف کرتے تھے بلکہ ان کو بھلائی پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔
بلکہ انہیں لوگوں کو دیکھ لو، رات دن حضور کے پیچھے پڑے ہوئے، رات دن کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑتے تھے کہ جس میں حضور کو اور صحابہ کو ستانا ہی چھوڑ جائے، کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ اور یہ لوگ جہنم میں نہ جائیں اور ہمیشہ کے عذاب میں نہ پڑ جائے، اس کی فکر حضور کو کتنی لگی ہوئی، اتنی لگی ہوئی ہے کہ باقاعدہ اللہ میاں نے آیت بھیج کر کے یہ تم کر کیا رہے ہو؟ اللہ نے کہا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ رات دن آپ ایسی فکر میں، ایسے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم مر جاؤ گے ان کی فکر میں۔ اور اس قوم کا حال یہ ہے کہ مار رہی ہے، ستا رہی ہے، تڑپا رہی ہے، اور ایک طرف حضور ان کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے۔ اس لیے حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم ایسے تھے کہ آگ میں پروانہ کودتا ہے، ایسے تم آگ میں کود رہے تھے، میں کمر پکڑ کر تمہیں کھینچ کھینچ کے پیچھے لا رہا ہوں کہ کہاں جانا ہے۔ اتنے بڑے اخلاق کسی کے نہیں ہو سکتے، عام آدمی کے نہیں ہو سکتے، تو پاگل اور ڈانڈے آدمی کے کہاں سے ہوں گے؟ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی اعلیٰ اخلاق پر ہے، یہ کوئی پاگل واگل نہیں ہے، پاگل میں اخلاق وخلاق ہوتے نہیں۔ اس امت کو بھی یہی اخلاق کی تعلیم دی گئی، ہمیں بھی یہ اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، اخلاق عظیم کو، اور اس کی بڑی فضیلت رکھی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہمیں عائشہ فرماتی ہے کہ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات بھر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کی ویلیو ہوتی نہیں۔ میں نے بتایا ہر سیکٹر کے اچھے اخلاق کیا ہے، کبھی موقع سے بتاتے رہیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ دھمکا ہے، حضور کو تسلی دے دیں اور کافروں کو دھمکا ہے۔ جیسے دو گروپ میں آگے وہ جو رہا تو کہیں گے ٹائم پر دیکھ لیں گے، بولتے کہ اللہ یہاں کہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، یہ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ پاگل کون تھا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ شاید فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا کافروں کو کہ کون پاگل تھا۔ دیکھو پاگل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پاگل ہونے کا مطلب ہے آدمی کے پاس عقل نہیں، اور عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام ہے نفع اور نقصان کو سمجھانا، یہ عقل کا کام ہے کہ آدمی کو اپنا نفع بھی سمجھ میں آئے اور اپنا نقصان بھی سمجھ میں آئے۔ اور نفع اور نقصان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ٹیمپرری نفع اور ایک ہوتا ہے ٹیمپرری نقصان، اور ایک ہوتا ہے ہمیشہ کا نفع اور ہمیشہ کا نقصان۔ عقل مند آدمی کس کو چوائس کرے؟ ہمیشہ والے کو چوائس کرے کہ ہمیشہ کا نفع ملے یا ہمیشہ کے نقصان سے بچے۔ قیامت کے دن جب جنت کا فیصلہ ہوگا اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تب کافروں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ گانڈے ہم تھے، اور یہ ایمان والے کیا تھے؟ عقل مند تھے، سمجھدار تھے کہ انہوں نے سیدھا راستہ اختیار کیا۔ یہ ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، قیامت کے دن کو پتہ لگے گا کہ عقل کس کے پاس تھی اور کس کے پاس نہیں تھی۔ اسی طرح یہ دنیا میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے جو آج کل کی دنیا میں بہت کچھ ماڈرن بن گئے، بہت کچھ ماڈرن بن گئے، لبرل بن گئے، اور دینداروں کو ایسا سمجھتے ہیں بیچارے بیکورڈ لوگ ہیں، ان کو کچھ سمجھ پڑتی نہیں ہے اور یہ جو ہے پیچھے ہی رہ جائیں گے۔ جی گانا سمجھتے ہیں، ان کی لائف اسٹائل جو ہے آج کی دنیا کے ساتھ نہیں چل پاتی۔ جی یہ حلال حرام میں دکھ کے پڑے ہوئے ہیں، اب ہم کو دیکھو ہم نے لون لے لی، بزنس بنا لیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لڑکی کو پڑھا لیا بغیر پڑھنے کے کیا مسئلہ جی، اور اس نے اپنے گھر میں بٹھا رکھی ہے، کھانے کے پاپے پڑے ہوئے، تو پاگل سمجھ لی دنیا۔ لیکن قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ یہ میاں کیا تھے؟ عقل مند تھے۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے اپنی دنیا میں رہ کر سب سے پہلے اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر دنیا ہے۔ اور جن لوگوں نے دنیا کو پہلے نمبر پر رکھا ہے اور دین کو دوسرے نمبر پر، اور آج ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ویل سیٹ ہے اور بہت اچھے کامیاب ہے، قیامت کے دن عقل آ جائے گی کہ ہم لوگ سب گھما کر کچھ سیٹنگ ہماری باقی نہیں رہی۔ کافروں کا یہ حال اور ان لوگوں کا حال جو دنیا کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں، قیامت میں یہی ہے، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کچھ کام نہیں لگا، عہدہ پوسٹ ووسٹ مال پیسہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ کباڑے میں چلا گیا، تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ایکم المفتون۔ دوسرا مطلب علماء کرام نے بیان کیا اس کا کہ ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ پاگل کون ہے،
مطلب یہ ہے کہ یہ جو آج سامنے کھڑے ہیں نا دشمن بن کے، یہ سب کے سب یہاں آ کے کھڑے ہو جائیں گے حضور کے پاس. اللہ کرے ہمارا وعدہ ہے. کس کا وعدہ ہے؟ ہمارا. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے سامنے آئیں گے تب مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو عقل آ جائے گی کہ پاگل ہم تھے یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دل کرنے آتے تھے. وہ کہتے تھے کہ آپ کو لڑکی چاہیے، عرب کی خوبصورت لڑکی دے دیں گے، لیکن تم مورتی پوجا کی مخالفت مت کرو. تم کو سرداری چاہیے تو آج ابھی سے تم کو ہم سب سردار مل کر سردار بنانے کے لیے تیار. بادشاہ بننا ہے تو آپ کو بادشاہ بنا دیں گے پورے عرب کا، اور آپ کو پیسہ چاہیے تو پورے عرب کا پیسہ لا کر دے دیتے ہیں، لیکن تم مورتی پوجا کی مخالفت کرنا چاہتے. حضور نے کہا ایک بات کہہ دو تو تمہیں بادشاہت مل جائے گی، ان سی چیزوں کو چھوڑو. کہا کیا کہو؟ ابو جہل نے کہا کہو ایسی کون سی بات ہم کہنے کے لیے تیار ہیں. حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ کہہ لو کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تمہیں ہی نعرہ بجن کی دنیا کا بادشاہ بنا دے گا. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تھوڑے وقت کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ جو لوگ مخالف میں تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس نوجوانوں کی ٹیم ہے اور تم نہیں سدھرو گے تو مکہ کی باغیوں کو ہم تمہارے خلاف گھوڑوں سے بھر دیں گے اور تمہیں مار ڈالیں گے، یہ سب دھمکی دینے والے سب کے سب اسلام کے دائرے میں آ گئے. جو بڑھ چڑھ کر لڑنے والے لوگ تھے نا وہ بھی کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. اور جن کے ہاتھ میں اسلام نہیں لکھا تھا اللہ نے غزوہ بدر میں ان کو کیا کر دیا؟ نمٹا دیا، ختم کر دیا. اور ان کی جو طاقت اور پاور اور ساخت تھی سب ختم کر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ خوب مخالفت کرنے والے، خوب ستانے والے، حضور کو نعوذ باللہ برے ارادے سے گئے تھے حضور کے دولت کرے تو مکان پر اسلام لے آئے. یہ ہے بھی ایکم المفتون. تمہیں پتہ لگے گا کہ جب دعوت کے نتیجے آئیں گے نا تو تمہارا جتنا گروپ ہے نا سب ٹوٹ کر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور یہ ہمارے نبی آج ان کی طرف کوئی نہیں دکھ رہا ہے نا، سب یہیں آ کر بیٹھے ہیں. خالد بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، میں نے سنا ہے کبھی حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے صحابہ تو 2 آدمی سفیر بن کے گئے تھے مکہ سے بادشاہ کے پاس حبشہ کے، اور یہ کہا تھا کہ ہمارے گھوڑے بندے ہیں ان کو ہمیں واپس کرو، ان کو سدھارنے والے ہیں. یہ ان کا حال تھا. لیکن بعد میں اللہ نے اتنے بڑے مخالف آدمی کو کیا دے دیا؟ ایمان دے دیا. اور جو آدمی کسی بادشاہ کے پاس کافروں کا سفیر اور ایلچی بن کر گیا تھا اللہ نے اس کو شاہ عمان کے پاس مسلمانوں کا ایلچی بنا کر دیا، اور وہ عمان کا بادشاہ ایمان لے آیا ان کی دعوت. اور بعد میں دمشق وغیرہ انہوں نے فتح کیے، مصر کے فاتح کہلاتے. خالد ابن ولید جنگ احد میں پوری کایا پلٹی تھی انہوں نے. حضرت خالد ابن ولید نے ایک ہی جگہ جو چھپی تھی نا صحابہ کو منع کیا تھا حضور نے یہاں سے منع. حضرت خالد بن ولید چونکہ اعلیٰ درجے کے سپہ سالار تھے اور جنگ کے بہت ماہر تھے، بہت ماہر. انہوں نے دیکھا یہ پوائنٹ خالی ہے تو وہاں جا کر انہوں نے حملہ کیا اور جیتی ہوئی جنگ آ گئی مسلمان. کتنا اسلام کے خلاف ان کا جذبہ رہا ہو، لیکن اسلام لائے تو وہی عرب کے علاقے میں جتنی مندریں تھیں وہی توڑنے لگے تھے. یہ ہے تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تمہاری طاقت کہاں جائے گی، یہی آنے والی. اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا. اتنے بڑے سپہ سالار اسلام کے کہ کہیں ان کا نام پڑ جاتا تھا تو کافروں کی جو ہے پسینے چھوٹ جاتے تھے. لوگ یہ طے کرتے تھے کہ اس جنگ میں خالد ابن ولید ہے یا نہیں. اگر خالد ابن ولید ہے تو سمجھو کہ یہ جنگ مسلمان جیتیں گے چاہے کچھ بھی ہو. اور اسی مصلیت کی وجہ سے حضرت عمر نے حضرت خالد کو ہٹا دیا پوسٹ پر سے، کہا کہ تم اب سپہ سالار نہیں رہو گے، تم ہٹ جاؤ. میں چاہتا ہوں کہ امت کا ایمان کس پر باقی رہے؟ اللہ پر باقی رہے. خالد کی تلوار پر ایسی شان اللہ ہے. خالد ابن طفیل دوسی بڑے سردار تھے، کافروں کو بڑے سردار، سماج کا بڑا سردار. مکہ میں کان میں روئی ٹھوس کے گھومتے تھے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میری کان میں نہ آ جائے، نہ دل میں اتر جائیں گے جی. لیکن بعد میں مدینہ کے ایمان لائے اور اپنے قبیلے کو جا کر اسلام کی دعوت دی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع ہے صرف عمرہ کرنے آئے تھے. کیا کرنے آئے تھے؟ عمرہ. طاقت پاور سب کچھ تھا لیکن حضور نے جنگ نہیں کی. تو اس وقت 2 آدمی تھے. ایک تھے عروہ ابن مسعود ثقفی، یہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں مکہ میں جانے نہیں دیں گے، میں قریش مکہ کی طرف سے وکیل بن کر آیا ہوں، یہ روکنے والے. اور دوسرے تھے سہیل ابن عامر،
یہ وہ آدمی تھے جو اس ایگریمنٹ کے کمشنر تھے، جو لکھاوٹ ہو رہی تھی نا، تو انہوں نے دیکھا محمد رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں رسول مانتے تو جھگڑا کا ہوتا ہے، یہ کاٹو، رسول نہیں چلے گا۔ اتنے سخت مخالف لوگ، انہوں نے کٹوایا کہ ہم رسول چلائیں گے نہیں، صرف محمد لکھو۔ حضرت علی نے کہا میں تو نہیں کاٹتا، حضور نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹا اس کو۔ اتنے سخت مخالف لوگ تھے، لیکن یہی لوگ بعد میں اسلام کے داعی بنے اور کعبے میں کھڑے ہو کر ایمان کی تقریریں کرتے تھے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، تمہیں عن قریب جب ہمارے نبی کی دعوت کا رزلٹ آئے گا تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ تم میں سے دیوانہ کون تھا۔ عقل مندی یہی تھی کہ تم اس کو کس کے ساتھ ہو جاتے، ہمارے نبی کے ساتھ ہو جاتے۔ انہی کے ساتھی کی حکومت، انہی کے ساتھیوں کا نام باقی رہنے والا ہے، تمہارا کچھ باقی رہنے والا۔ اس سے بڑھ کر ابو سفیان ابن حرب، جو 7 سال تک مسلسل لڑے ہیں اور سب سے زیادہ اسلام کے خلاف جنگ لڑنے والے یہی، جہاں بھی جنگ ہوئی سب کی کمان سنبھالنے والے یہی صحابی حضرت ابو سفیان۔ کتنا لڑے، حضور کے سسر بھی ہوتے ہیں، لیکن بعد میں اللہ نے ایمان کی توفیق دی اور یہی نجران کے علاقے میں اسلام کے حاکم بن کر گئے اور وہاں جا کر اسلام کی حکومت چلی۔ تو یہ بات رکھی ہے۔ اس سے بڑھ کر آگے جب حضور مکہ سے جا رہے ہیں نا ہجرت کر کے چھپ چھپا کے، تو حضرت بریدہ اسلمی نے مکہ والوں سے ڈیل کی تھی، مجھے 70 اونٹ دو گی، 100 اونٹ سرخ، یعنی اعلیٰ درجے کی آج کی گاڑی اس زمانے کا دیں گے۔ یہ 70 آدمی کو لے کر گئے پکڑنے کے لیے حضور کو، اور وہاں جا کر ایمان لے کر واپس آ گئے، سب مسلمان ہو کے واپس آ گئے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ یہ جو آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں نا، تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے رہو۔ جب دعوت کا رزلٹ سامنے آ جائے گا تو ان کو خود عقل آئے گی کہ ہم پاگل تھے یا ہمارے نبی پاگل تھے۔ اللہ آگے کہہ رہے ہیں إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، کہ اللہ کو سب پتہ ہے کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے، اور جب پتہ ہے تو سزا بھی دے گا۔ سزا دینے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ کہہ رہے مجھے پتہ ہے کون سیدھے راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے۔ جو سیدھے راستے پر ہے اس کو جنت دیں گے، اور جو برے راستے پر ہے اس کو کیا دیں گے؟ جہنم دیں گے۔ اور آج تو کافروں کو آبجیکشن ہے کہ صرف مسلمانوں کو 70 برے کیوں ملے گی، ہم کو کیوں نہیں ملے گی، ہے نا؟ بہت ساروں کو ان کو بھی تھا کہ تمہارے لیے اکیلی جنت کیوں ہے، ہمارے لیے کیوں نہیں، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ آج کے کافر صرف نہیں کہہ رہے ہیں، حضور کے زمانے کے کافر بھی کہتے تھے کہ جنت تمہارے بابا کی نہیں، ہم بھی جائیں گے اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جنت نعیم جنت نعیم کلا، کہ یہ سب چاہتے ہیں کہ جنت میں گھس جائے، اللہ کہہ رہے ہیں ایسا ہونے والا نہیں۔ تو آج کے کافروں کو بھی بہت پریشانی ہے، میڈیا میں دیکھ رہے تھے نہیں، 70 برے ان کو ملے گی، ہم کو نعرہ تانا دیتے ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن ملے گی، کہاں ملے گی؟ اور قیامت کے دن جو سزا اللہ دیں گے تو اس وقت کافروں کو کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا، وہ دل سے مانیں گے کہ ہم نے غلطی کی اور جو صحیح راستہ تھا وہ ہم نے چھوڑا، اس لیے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اب ریکویسٹ کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کہ اللہ سب دیکھ لیا، اب تو یقین بھی آ گیا، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دو، ہم کیا کریں گے؟ ایمان لا کر اچھا عمل کر کے آئیں گے۔ لیکن قرآن نے کہا انہا کلمۃ هو قائلها، یہ صرف وقت ہیں، ان کو پھر دنیا میں بھیجو گے پھر کافر بن جائیں گے، اس لیے اللہ بھیجنے والا نہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون، بہت بڑی بات بتا رہے ہیں، آج کے زمانے کی بہت لینے کی چیز ہے۔ دیکھو کافروں کا مشن ہے کہ وہ مسلمانوں کو اسلام سے کس سے روک دیں؟ اسلام سے، یہ ان کا سب سے پہلا مشن ہے۔ اور اگر مسلمان ایسی حالت میں ہیں کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، عقیدے بہت پختہ ہے، یا ان کی حکومت اور طاقت بھی اچھی ہے، تو پھر وہ جو ہے نا ڈیل پہ آتے ہیں۔ کس پہ آتے ہیں؟ ڈیل پہ، کہ یار ڈائریکٹ تو نہیں چھوا سکتے ہیں، تو دوسرا راستہ نکالتے ہیں، پچھلی گلی سے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں ان کا یہ معاملہ ہے۔ جب انہوں نے مکہ والوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رکنے والی نہیں ہے، روز لوگ ایمان لا رہے ہیں، روز لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہمارے بڑے بڑے سر جو ہے وہ بھی اسلام لا رہے ہیں، تو ہم کریں گے۔ تو یہ ڈیل کرنے آتے تھے۔ میں نے سیرت کی بیان میں بھی کہا تھا کیا ڈیل کرنے آتے تھے، حضور سے کہتے تھے دیکھو تم مورتی پوجا کو برا مت کرو،
مورتی پوجا کرو بھی مت، لیکن برا بھی مت کہو، اور ہم جو ہے تمہاری مخالفت نہیں کریں گے، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے، یعنی تمہاری اپنی دعوت میں سے مورتی پوجا کا آپشن کیا کر دو، ڈیلیٹ کر دو، تمہیں یہ نہیں کہنے کا کہ مورتی پوجا غلط ہے۔ ایک مرتبہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موقع کے سب سردار سے یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو مورتی ہیں نا اس کے اوپر سے کیوں ہاتھ پھیر دو، کیا کر دو، ہاتھ پھیر دو، ہم تمہاری مخالفت کرنا اور تمہیں ستانا چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں قرآن کہتا ہے کہ ان کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں عقیدے میں اور عمل میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ایسا۔ تو ہمارے یہاں پر بھی جو ماحول ہے نا کہ ہمارے تہوار میں آ جاؤ اور ہم تمہارے تہوار میں آ جائیں گے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں بہت ایک فریم ورک ہے، اس سے باہر مسلمان نکال نہیں سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے خدمت خلق کے نام پر، کس کے نام پر، خدمت خلق کے نام پر کہ لوگ سیوا کریں گے، سماج سیوا کریں گے، اس کے نام پر اس فریم ورک سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ ہمارا ہر عمل اسی وقت اچھا ہے جب وہ اسلام کی باؤنڈری میں ہے۔ جیسے ہی وہ اسلام کی باؤنڈری سے نکلے گا وہ عمل کتنا بھی اچھا لگے لیکن وہ اچھا ہونے والا بولو ہے نہیں، بالکل اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ جیسے کورونا کیا ہے، کورونا کا جو بہت ساروں نے دفن بھی کی جی، اور بہت سارے لوگ جو ہے یہ دھرم وغیرہ کا معاملہ آتا ہے تو ان کے گھر چلے جاتے ہیں اور ان کی ہندوانہ جو تقریب رہتی ہے اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ان سب کی اسلامی اجازت نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ بھائی آپ ہمارے تہوار پر آؤ، مبارکباد تو ہم کہتے ہیں کہ تم آؤ تو بہت اچھا، لیکن ہم کسی کے تہوار پر جانے والے نہیں ہیں، چاہے اس کی وجہ سے جاب چلی جائے، چاہے اس کی وجہ سے بزنس کا سرکل ٹوٹ جائے، چاہے اس کی وجہ سے فرینڈ سرکل ٹوٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی نفع دین کے مقابلے میں ذرے کی بھی حیثیت رکھتا نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو صحابہ سمجھے تھے۔ کون سمجھے تھے؟ صحابہ۔ دیکھو میں تمہیں بتاؤں، ایک مرتبہ بیٹھے تھے حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ ہمارا تو جان بڑی ہے یا مال بڑا ہے؟ کیا بڑی؟ جان بڑی۔ میں تمہیں بتاؤں صحابہ کس شان کے تھے؟ بیٹھے تھے، ایمان لے آئے، بہت بعد میں ایمان لائے، ایمان لے آئے۔ ایک دن حضرت ابوبکر سے کہنے لگے ابو وہ جو غزوہ بدر ہوا تھا بتا تم میری تلوار کے نیچے آئے تھے، باپ ہونے کی وجہ سے بخش دیے۔ یہ جملہ کا حضرت عبدالرحمن، حضرت ابوبکر کا کیا جواب کہ بیٹا تو شکر مان کہ میری تلوار کے نیچے نہیں آیا، ورنہ میں بخشنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ میرے نزدیک تیری محبت حضور سے بڑھ کر نہیں، میں اسی وقت تجھے قتل کر دیں۔ یہ شان صحابہ میں تھی کہ وہ کسی کو بخشنے والے نہیں تھے۔ اسلام کے بعد ان کے وہاں کوئی اور چیز سودے کے لیے باقی، اسلام آ گیا اس کے علاوہ ہر چیز سائڈ میں ہو جاتی تھی۔ حضرت سہیبی کا واقعہ ہے نا، مکہ سے جا رہے ہیں، کافروں نے روک لیے، انہوں نے کہا جتنا کچھ پراپرٹی مکہ میں رکھی ہے لے لو، مجھے صرف چھوڑ دو، میں ایمان کے ساتھ مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے چھوڑ دیے، سب چھوڑ دیے۔ یہ چیز ہے، ہم کافروں کے بیچ میں رہ رہے ہیں تو ہم کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ جان جائے تو جائے، مال جائے تو بزنس ٹھپ ہو تو ٹھپ ہو جائے، کوئی نفع آخرت کے نفع سے بڑا ہوا نہیں، کوئی نفع دین کے نفع سے بڑا ہوا نہیں۔ یہی وہ سب سے بڑی چیز ہے جو اسلام میں ایمان والوں میں ہے، دوسرے دھرم والوں میں نہیں، اور یہی چیز اللہ کے آدمی کو کامیاب کرتی ہے۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور نے تو بہت کھل کر بتایا ہے، لوگ قتل کا، میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں، پھر سنا رہا ہوں، وہ لوگ قتل او حرقت او سلبت او عذبت لا تشرک باللہ۔ یا تو لوگ جاب بچانے کے لیے مورتی پوجا کرنے لگتے ہیں، آرتی کرنے لگتے ہیں، دوستوں کو خوش رکھنے کے لیے، اپنا سیاسی بیک گراؤنڈ بچانے کے لیے، یا جان کا معاملہ ہے اور حضور یہ فرماتے ہیں تمہیں کوئی قتل کر دے، تمہیں کوئی سولی پر چڑھا دے، تمہیں کوئی ٹارچر کرے جیل میں ڈال کر جی، یا کچھ جلا دے، تمہیں صرف اس ایک بات پر تیار کرے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو، جے شری نام بولو اور یہ بولو، حضور نے کہا اللہ تو شریک کرو، تمہیں اجازت نہیں کہ تم کیا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، مر جاؤ لیکن ایمان کا سودا نہیں چلے۔ یہ کافروں کی حالت ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ تو حالات کتنے بھی سخت ہو جائے، ہم کیسے بھی حالات میں رہیں،
اسلام کے اپنے رولز ہیں، لیکن ایمان کے سودے کی اجازت نہیں بولو نہیں نہیں ہے، اس لیے اس کا سودا کبھی ہونے والا نہیں ہے، چاہے گھر گر جائے، چاہے دکان گر جائے، چاہے بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ایمان کا سودا نہیں ہوگا، یہ اللہ کا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ جی آگے جو ہے انشاءاللہ جس میں کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔